نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ سننے والے کو لگتا ہے یار بڑی اچھی بات کہی جا رہی ہے، آج کے دن صرف ابلیس ایسا ہے جو ناخوش ہے، باقی سب تو خوش ہے، سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ جذباتی اینگل سے دیکھو تو نہیں لگتا ہے کہ بات تو صحیح ہے بھائی، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی تجھے نبی سے اتنی محبت ہے، تو 12 ربیع الاول کو نبی کی ولادت کا جشن منا رہا ہے، خوشی منا رہا ہے، یہ بتا کہ نبی سے سب سے زیادہ محبت کس کو تھی؟ ابو بکر صدیق کو تھی۔ ابو بکر صدیق 2.5 سال تک خلیفہ رہے، کم سے کم 2 بار تو ان کے دور خلافت میں 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی۔ کوئی جلوس اگر نکلا ہو دے دیجئے ثبوت ہم کو، کوئی انہوں نے محفل میلاد منعقد کی ہو کوئی ثبوت دے دیجئے، کوئی انہوں نے 12 ربیع الاول کو خصوصی کوئی پروگرام کوئی تقریب کیا ہو، کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ حضرت عمر فاروق 10 سال تک خلیفہ رہے، ان کی زندگی میں کم سے کم 10 بار، دور خلافت میں کم سے کم 10 بار 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، انہوں نے کبھی کوئی جلوس نہیں نکالا، کوئی عید نہیں منائی۔ عثمان غنی 12 سال خلیفہ رہے، 12 سال دور خلافت میں کوئی عید نہیں منائی۔ علی مرتضیٰ 5 سال خلیفہ رہے، 5 سال انہوں نے کبھی عید نہیں منائی۔ یہ کون سی عید ہے جو نبی کے چہتوں نے نہیں منائی، نبی کے لاڈلوں نے نہیں منائی، نبی سے جان سے بڑھ کے محبت کرنے والوں نے نہیں منائی، اور آج ہم منا رہے ہیں میرے بھائی؟ تو ہمیں تو پھر امام مالک کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ جو چیز اس دن دین کا حصہ نہیں تھی وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں بن سکتی میرے ساتھ۔ مولانا عبد الغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔ کردار فاضلانہ، انداز دلبرانہ، کردار فاضلانہ، انداز دلبرانہ، ہر بات ہر ادا تھی ان کی پیمبرانہ، ہر بات ہر ادا تھی ان کی پیمبرانہ، اپنوں سے تو محبت کرتے سبھی ہیں لیکن تھا دشمنوں سے ان کا انداز مشفقانہ، تھا دشمنوں سے ان کا انداز مشفقانہ، رب نے کہا احد کو سونا بنا کے رکھ دوں، کر دوں عرب کو سارے تیرے لیے خزانہ، ترجیح آخرت کو دنیا پہ دی نبی نے، فرمایا چند روزہ یہ زندگی فسانہ، کردار فاضلانہ، انداز دلبرانہ، قدموں تلے تھی دنیا لیکن دعا کی یا رب مسکین جہاں میں رکھنا، مسکین ہی اٹھانا، آب و کھجور پر ہی اکثر کیا گزارا، 2 ماہ تک نہ دیکھا آل نبی نے دانا، اے طائر تصور آ دیکھ گھر نبی کا، وہ خانہ نبوت خانہ مسافرانہ، کردار فاضلانہ، انداز دلبرانہ، اشکوں سے میں نے لکھ دی سجاد نعت ان کی، نذرانہ محبت میرا ہے مخلصانہ، کردار فاضلانہ، انداز دلبرانہ،
ہر بات ہر ادا تھی ان کی پیمبرانہ۔ صدر محترم، ذمہ داران جماعت، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، بہت کم وقفے میں دوسری مرتبہ کٹولی آنے کا اتفاق ہو رہا ہے، اور اس مسجد میں اس کے باوجود کہ سخت گرمی محسوس ہو رہی ہے اور آپ حضرات پسینے سے تربتر ہیں، اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کا یہ شوق اور جذبہ کہ آپ حضرات کی حاضری سے یہ مسجد تنگ پڑ رہی ہے، اور میرے بھائیوں نے بتایا کہ خواتین بھی الحمدللہ مردوں سے اچھی تعداد میں آئی۔ یہ جذبہ بہت مبارک جذبہ ہے، بہت نیک جذبہ ہے۔ اللہ اس جذبے کو قبول فرمائے، اور جس طریقے سے اس نے ہمیں کتاب و سنت کو سننے کا جذبہ دیا ہے، اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ذیلی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کی کے امیر محترم کا خطاب آپ نے سماعت فرمایا، اور اس مجلس کے صدر محترم اور مشرقی یو پی کہ ہمارے جو صوبائی جمعیت کے امیر محترم ہیں شیخ شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ، ان کی صدارت بھی اس مجلس میں ہے، ان کا صدارتی خطاب بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ مجھے جو عنوان ملا ہے ذمہ داروں کی طرف سے، وہ عنوان ہے بدعت اور اس کا حل، اس کا علاج۔ بدعت کیا ہے؟ یہ کون سی چیز ہے جس کا نام لے کر کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں جس کا رد کرتے تھے، جس کو کنڈیم کرتے تھے، جس کی تردید کرتے تھے؟ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک بار کسی چیز سے منع کر دیں کافی ہے اس چیز کے غلط ہونے کے لیے، مگر کوئی چیز اگر اتنی ڈینجرس ہے، اتنی خطرناک ہے کہ اللہ کے نبی کے ہر خطبے کی یہ لائن ہوتی تھی وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بدعت کوئی ہلکے میں لینے کے لائق چیز نہیں ہے، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ موٹے موٹے انداز میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو بدعت سیدھے سیدھے لفظوں میں جو چیز دین کا حصہ نہ ہو اسے دین کا حصہ بنا لیا جائے، دیٹ از کالڈ بدعت۔ اب دین کیا ہے؟ ہمارا جو دین ہے یہ ٹائم بائی ٹائم اپڈیٹ ہونے والا دین نہیں، یہ اپڈیٹ ہو چکا ہے۔ جیسے آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، موبائل ہر 6 مہینے پر 1 سال میں اپڈیٹ ہوتا ہے۔ آئی فون چلانے والے ہر سال اس کا نیا ماڈل آتا ہے، کچھ نئے فیچرز آتے ہیں، اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے، وہ زیادہ پیسہ دے کر کے خریدتے رہتے ہیں، اس میں نئے فیچر۔ دین کو اب کسی اپڈیٹ کی ضرورت نہیں۔ دین کبھی کسی دور اور حالات میں دین نہیں بدلے گا، ہمیں دین کے حساب سے بدلنا ہے، اور یہ دین مکمل ہے، کمپلیٹ ہے۔ اور یہ کب کمپلیٹ ہوا تھا؟ یہ 1400 سال پہلے مکمل ہوا۔ اللہ کے پیارے نبی کے اوپر جب قرآن کی آیت اترتی ہے، سورہ مائدہ کی 3ری آیت،
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے بندو، میں نے دین کو آج تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا، اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا دین ہونے کے اعتبار سے۔ اب دین مکمل ہے، اور اسی لیے اس آیت پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں۔ امام مالک کیا کہتے ہیں؟ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراء حسنۃ، کہ جو کوئی اسلام کے اندر بدعت نکالتا ہے اور وہ بدعت یہ کہہ کے نکالتا ہے کہ اچھا کام ہے، اچھی چیز ہے، فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، تو گویا کہ وہ یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے، یہ کلیم کرتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین پورا نہیں پہنچایا۔ کتنی خطرناک بات! بدعت کرنے والا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے نبی نے جو دین دیا ہے وہ دین انکمپلیٹ ہے، وہ دین ادھورا ہے، وہ دین ناقص ہے، اور میں اس کو پورا کروں۔ اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی یہی آیت سورہ مائدہ کی 3 نمبر کی آیت پڑھتے ہیں، اور پڑھ کے کہتے ہیں کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا، فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، تو جو چیز اس دن، جس دن قرآن کی یہ آیت اتری، اس دن جو چیز دین کا حصہ نہیں تھی، امام مالک اللہ کے رسول کے تقریباً 100 برس کے بعد کے عالم ہیں، اور تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ امام مالک کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز آج دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ امام مالک 100 سال بعد کہہ رہے ہیں کہ آج وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی جو نبی کے اوپر قرآن کی جب یہ آیت اتری اور دین کا حصہ نہیں تھی۔ اگر نبی کے 100 سال بعد ہونے والا کوئی کام دین کا حصہ نہیں بن سکتا تو 1400 سال بعد ہونے والا کوئی کام دین کا حصہ کیا ہے؟ یہ ہے بدعت۔ اور یہ جو بدعت ہے نا، اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک کیا ہے؟ سب سے بڑا اس کا نقصان کیا ہے؟ امام سفیان الثوری کہتے ہیں کہ شیطان کو بدعت زیادہ محبوب گناہ سے۔ شیطان گناہ بھی کروانا چاہتا ہے، مگر آپ گناہ کریں یا بدعت کریں تو شیطان کو اگر چوائس دی جائے تو شیطان چاہے گا کہ آپ بدعت کریں۔ کیوں؟ لأن المعصیۃ یتاب منہا والبدعۃ لا یتاب منہا۔ امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ گناہ گار توبہ کر لے گا، بدعتی کے توبہ کرنے کی امید بہت کم، کیونکہ جو چیز آپ دین سمجھ کے کریں گے، ثواب سمجھ کے کریں گے، شریعت سمجھ کے کریں گے، اسے آپ چھوڑنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ شراب پینے والا ایک دن احساس ہوگا کہ میں شراب پی رہا ہوں، چھوڑ دے گا۔ زناکار ایک دن اس کو احساس ہوگا کہ میں غلط راستہ اپنائے، وہ توبہ کر لے گا۔ گناہ گار توبہ کر لے گا۔ بدعت اتنی خطرناک چیز ہے، امام سفیان الثوری جو بہت بڑے عالم اور محدث ہیں وہ کہتے ہیں کہ بدعت شیطان کو زیادہ پسند ہے کیونکہ بدعتی کے توبہ کرنے کی امید۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ غاشیہ، ہم لوگ جمعہ کی نماز میں دوسری رکعت میں عام طور سے سنتے ہیں، آج شاید آپ لوگوں نے سنی ہوگی جمعہ کی نماز میں۔ سورہ غاشیہ کے شروع میں اللہ نے کیا فرمایا؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اے نبی، کیا آپ کے پاس قیامت کی خبر نہیں آئی، چھا جانے والی چیز کی خبر نہیں آئی؟ قیامت کا ایک نام غاشیہ، چھا جانے والی چیز۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، یہ دنیا میں بہت زیادہ عمل کر کے آئے ہوں گے، عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، عمل کر کے تھک گئے ہوں گے، عمل میں کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ نے اگلی آیت میں جو بات کہی بڑی خطرناک ہے۔ اے اللہ، جب عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے اس کا مطلب جنت میں جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، تصلی نارا حامیہ،
عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے مگر جائیں گے جہنم کی آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ عمل تو کیا ہوگا مگر وہ عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا، وہ شریعت کے مطابق۔ بھئی آپ جو نوٹ استعمال کرتے ہیں اس نوٹ کا کاغذ جتنا بھی اعلیٰ ہو، اس کی پرنٹنگ جتنی بھی عمدہ ہو، اگر وہ نوٹ گورنمنٹ آف انڈیا سے اپرووڈ نہیں ہے اور اس پر اتر پردیش کے یا ریزرو بینک کے گورنر کی اگر سگنیچر نہیں ہے، وہ نوٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ نوٹ انڈیا میں کہیں چلے گا نہیں، اس نوٹ کو نقلی نوٹ مانا جائے گا۔ دین میں جس سکے پر، دین میں جس عمل پر، دین میں جس کام پر اللہ کی اور اس کے رسول کی مہر نہ ہو، وہ عمل دیکھنے میں چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ عمل کھوٹا ہے، وہ عمل مردود ہے، اس عمل کو اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں۔ میرے بھائیوں، آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن گزرا ہے، آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوگی جمعہ کے دن۔ سورہ کہف کی آخری آیت اگر آپ نے غور سے پڑھی ہو، سمجھ کے پڑھی ہو، اللہ نے سورہ کہف کی آخری آیت میں ہمیں بڑے پتے کی بات بتائی۔ اللہ نے 2 شرطیں بتائی ہیں۔ اللہ کے ہاں کوئی عمل قبول کب ہوتا ہے؟ جب تک 2 شرطیں، 2 کنڈیشن جب تک پائی نہ جائیں، 2 چیزیں جب تک پائی نہ جائیں، اللہ کا کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ کون سی 2 شرطیں؟ فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جس کو اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، جس کو جنت میں جانا ہے، جس کو اپنی نیکیوں کا بدلہ پانا ہے، اس کو 2 کام کرنا پڑے گا۔ فلیعمل عملا صالحا، وہ جو بھی عمل کرے نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، وہ نیک عمل کرے۔ صرف عمل کرنے سے کام نہیں چلے، اس کے عمل کو اللہ نے نیک کہا ہو، رسول نے نیک کہا ہو، اس کا عمل شریعت کی نظر میں نیک۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، شرک نہ کرے۔ اب اس کا 2 مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ نیکی کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ قبروں پر سجدہ بھی کر رہے ہیں۔ آپ نیکی کر رہے ہیں اور غوث اعظم اللہ کے سوا کسی اور کو مان رہے ہیں، دستگیر کسی اور کو مان رہے ہیں، مشکل کشا کسی اور کو مان رہے ہیں، غریب نواز کسی اور کو مان رہے ہیں، داتا کسی اور کو مان رہے ہیں۔ آپ عمل تو کر رہے ہیں مگر ساتھ میں توحید نہیں ہے، شرک کر رہا ہے ایک بندہ، تو ایسے انسان کا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں سویکاریہ نہیں ہے، قبول نہیں۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ انسان جب کوئی نیک عمل کرے تو خالص اللہ کے لیے، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اگر آپ کی نماز کا مقصد یہ ہے کہ اہل کٹولی مجھے نمازی سمجھیں، تو آپ اپنی نیت کو درست کر لیں کہ نماز ہمارے منہ پر مار دی جائے۔ اگر آپ کے سجدوں اور آپ کی پیشانی کے نشانوں کا مقصد اپنے تقوی کی نمائش ہے، تو کل سے اپنی نیت کو بدل لیجئے۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ کے یہاں نیت جب تک درست نہیں ہوگی اللہ کے یہاں عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، یہ عمل کے قبول ہونے کی 2 شرطیں ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ کا عمل سنت کے مطابق ہو، اور دوسرے یہ ہے کہ آپ کے عمل میں اخلاص ہو۔ اور آگے بڑھیں، کیا شریعت میں ہم اپنے من سے کوئی چیز شامل کر سکتے ہیں؟ ہمیں کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے، ہماری لاجک پر کھری اتر رہی ہے، تو کیا وہ دین کا حصہ بن سکتی ہے؟ ارے آپ کی لاجک تو چھوڑ دو، شریعت تو اتنی نازک چیز کا نام ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کہہ دیں کہ نماز مت پڑھو تو نماز پڑھنا حرام ہو جائے۔ جی، سورج نکل رہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا جب سورج نکل رہا ہو تو نماز نہیں پڑھو۔ کیوں؟ سورج نکلنے کا ٹائم وہ ہوتا ہے جب کفار اور مشرکین سورج کو سجدہ کرتے ہیں، شیاطین اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے بنارس میں
کبھی آپ آئیے، صبح بنارس بڑی مشہور ہے، بنارس میں صبح صبح گنگا کے گھاٹ پر آپ دیکھیں سورج نکلنے کے ٹائم غیر مسلم جو ہے عبادت کرتے، سوریہ نمسکار کرتے، سورج کی پوجا کرتے۔ نماز بہت اہم عبادت ہے، مگر سورج نکل رہا ہے تو آپ کو نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سورج غروب ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے، نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر آپ کو منع کر دیا گیا، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، بخاری کے الفاظ ہیں لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، اپنا رکوع صحیح طریقے سے نہیں کر رہا تھا، اپنا سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا تھا۔ جب وہ نماز پڑھ چکا، حضرت حذیفہ نے یہ نہیں کہا کہ تیری نماز ادھوری ہے، تیری نماز میں کمی ہے، تیری نماز میں سنتوں کی کمی ہے۔ آج لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں فلاں چیز نہ کیا جائے تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی۔ آج لوگ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ نبی کی نماز کا طریقہ؟ یہ سوال کرنے کی نوبت کیوں آتی ہے کہ فلاں سنت کو ترک کر دیا جائے، فلاں چیز کو چھوڑ دیا جائے؟ ایک اچھا بھلا انسان ہے، اس کی آنکھوں کو پھوڑ کے آپ کہیں کہ صاحب وہ انسان دیکھنے میں کیسا لگے گا؟ یہ صحابہ کا مزاج نہیں۔ صحابہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کون سی چیز نماز میں فرض ہے، کون سی چیز نماز میں سنت ہے، کون سی چیز نماز میں بہتر ہے۔ صحابہ یہ پوچھتے تھے، یہ جاننے کی کوشش کرتے تھے نبی کی نماز کا طریقہ کیا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، رکوع صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے، سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے، فرمایا ما صلیتا، تو نے نماز نہیں پڑھی، وَلَوْ مُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ مِلَّتِ مُحَمَّدٍ، اور اسی طریقے پر اگر تو مر گیا تو تیرا انتقال ملت محمدیہ پر نہیں ہوگا، نبی کے طریقے پر تیری موت نہیں ہوگی۔ اللہ، نماز جیسی عبادت اگر آپ نے اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھی ہے تو وہ نماز ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین ہماری مرضی کا نام ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا نام ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو دے دے لے لو، رسول جس سے منع کر دے۔ روزہ جیسی عبادت 14 گھنٹے انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، 1 منٹ پہلے اگر روزہ توڑ دے، سورج نکلنے کے سورج ڈوبنے کے 1 منٹ پہلے، اس کا روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ یا اللہ، اس نے سحری بھی کھائی، اس نے افطار بھی کیا، اس نے گرمی کی شدت بھی برداشت کی، سب کچھ تو کیا، صرف ایک چیز میں اس نے سنت رسول کو فالو نہیں کیا، 1 منٹ پہلے اس نے افطار کر لیا، سورج ڈوبنے کے 1 منٹ پہلے افطار کر لیا، اس کا روزہ اللہ کے اکاؤنٹ۔ اس کا مطلب یہ کہ روزہ عبادت ہے، مگر یہ عبادت تب مکمل ہوگی جب آپ رسول کے طریقے کے مطابق کریں گے۔ یہ روزہ قبول تب ہوگا جب آپ رسول کے طریقے کے مطابق۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فتح مکہ کے موقع پر مکہ جا رہے تھے، مدینہ سے مکہ جا رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، مکہ آنے میں 60 کلومیٹر باقی تھا۔ ایک مقام آیا، ایک جگہ ہے جس کا نام قرع الغمیم تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نے صحابہ سے پانی منگوایا، پانی کا پیالہ منگوایا، فرفعها، اور آپ نے پانی کا پیالہ بلند کر دیا تاکہ لوگوں کی نظر پڑ جائے، اور سب کے سامنے آپ نے روزہ توڑ دیا، روزہ توڑ دیا آپ نے، یہ بتانے کے لیے کہ میں سفر کی حالت میں ہوں اور روزہ میں توڑ رہا ہوں۔ سارے صحابہ نے روزہ توڑ دیا، لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں پتا چلا کہ انہوں نے روزہ نہیں توڑا۔ نبی اکرم کو پتا چلا کہ کچھ لوگوں نے ابھی تک روزہ نہیں توڑا، آپ نے فرمایا اولئک ھم العصاۃ، اولئک ھم العصاۃ، یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ میری نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، یہ گنہگار لوگ ہیں۔ بھائی روزہ رکھ رہے تھے، مگر جب نبی نے کہہ دیا کہ روزہ توڑ دینا ہے تو اب یہ روزہ میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا ہے کہ رسول کا آرڈر کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے۔ اگر رسول نے بول دیا کہ روزہ نہیں رکھنا ہے تو نہیں رکھنا ہے میرے پیارے۔ قربانی بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک صحابی جن کا نام ابو بردہ ابن نیار تھا، یہ حضرت برا ابن عازب کے ماموں تھے۔ اللہ کے پیارے نبی نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد آپ نے خطبہ کیا، اور خطبے میں آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا
ونسک نسکنا فقد اصاب نسکہ واتم سنت المسلمین، جس نے ہمارے جیسی نماز پڑھی، ہمارے طریقے پر قربانی کی، اس کی قربانی صحیح ہو گئی، اس نے مسلمانوں کے طریقے پر عمل کیا۔ ومن ذبح قبل الصلاۃ فقد ذبح لنفسہ، اور جس نے عید کی نماز کے پہلے قربانی کر لی اس کو قربانی کا ثواب ملنے والا نہیں، اس نے اپنے لیے قربانی کی۔ حضرت ابو بردہ ابن نیار کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، میں نے قربانی کر لی اور میں نے غلط مقصد کے تحت نہیں کی، انی اردت، میں نے یہ ارادہ کیا کہ سب سے پہلے میری بکری ذبح ہو جائے۔ اے اللہ کے نبی، میں نے تھوڑی جلدی بازی سے کام لیا، میں نے بکری ذبح کر لی، اس کا گوشت کھا لیا، اس کے بعد آپ کے پیچھے آ کے نماز پڑھ رہا ہوں، مجھ سے غلطی ہے۔ اب آپ غور کیجئے، حضرت ابو بردہ نے قربانی کا جانور سیم جیسا جانور سارے لوگ لائے، قربانی کی ساری شرطوں کو پورا کیا، بس ایک چیز کی انہوں نے مسٹیک کر دی، انہوں نے نماز کے پہلے قربانی کر دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تلک شاۃ لحم، اے ابو بردہ، تمہیں قربانی کا گوشت، تمہیں بکری کا گوشت تو ملے گا، تمہیں قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، اس کی جگہ تمہیں دوسرا جانور ذبح کرنا۔ یہ ہے ہماری شریعت، یہ ہے ہمارا دین، کہ نبی اکرم نے جب کوئی بات کہہ دی تو ہمیں اس سے سرے منہ انحراف نہیں کرنا ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے۔ اگر نبی نے کہہ دیا کہ قربانی ہوئی تو ہوئی، اور نبی نے کہہ دیا قربانی نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی۔ ایک اور مثال دیکھیے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے صحابہ کا ایک لشکر روانہ کیا، اور لشکر کا کمانڈر بنایا حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو کمانڈر بنایا۔ اگلا دن جمعہ کا دن، عبداللہ ابن رواحہ نے سوچا کہ اگر میں سفر میں چلا جاؤں گا، جمعہ میرا چلا جائے گا، رسول کے پیچھے جمعہ پڑھنے کا ثواب نہیں مل پائے گا۔ انہوں نے سوچا لشکر کو روانہ کر دیتا ہوں اور میں نبی کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ لیتا ہوں، جمعہ کی نماز کی فضیلت مجھ کو حاصل ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے پیارے نبی کے پیچھے جمعہ پڑھا، اور جب جمعہ کی نماز ختم ہو گئی، اللہ کے پیارے نبی نے ان کو اپنے پیچھے دیکھا، کہا کیا بات ہے عبداللہ ابن رواحہ، میں نے تم کو تو روانہ کیا تھا لشکر کے ساتھ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی، میں اس لیے رک گیا تاکہ آپ کے پیچھے میں جمعہ کی نماز پڑھ سکوں۔ آپ نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض ما ادرکت فضل غدوتہم، اے عبداللہ ابن رواحہ، جن لوگوں کو میں نے روانہ ہونے کا حکم دیا تھا تو زمین کی ساری دولت خرچ کر کے ان کا ثواب نہیں پا سکتا، ان کی فضیلت نہیں پا سکتا، کیونکہ وہ میرا حکم تھا۔ میرے پیارے ساتھیو، آپ نے مجھے موضوع دیا ہے بدعت کا علاج کیا ہے؟ بدعت کا علاج یہی ہے سنت کی پیروی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے دے لے لو، اور رسول جس سے منع کر دے نہ چاہو۔ یہ جو ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں جو 1.5 اینٹ کی مسجدیں الگ الگ بنا کے ہم نے رکھی ہیں، یہ جو اختلاف اور انتشار ہے، کیوں ہے؟ یہ اسی لیے اختلاف اور انتشار ہے کہ آج مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت، ایک بڑا طبقہ بدعات اور خرافات میں مبتلا ہے۔ اور یہ جو اختلاف ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے اس کی بھی پیشن گوئی کی تھی، اس کے بارے میں بھی آپ نے بتایا تھا کہ اختلاف ہو۔ آپ نے فرمایا انہو من یعش منکم بعدی فسیر اختلافا کثیرا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی، جب اختلاف کا ٹائم آ جائے تو میری سنت کو تھام لینا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے وہ خلفاء جو ہدایت پر ہوں گے، راشدین ہوں گے، خلفاء راشدین ہوں گے، ان کے طریقے کو بھی لازم پکڑ لینا۔ اب یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، خلفاء راشدین کے طریقے کا کیا مطلب ہے؟ کیا نعوذ باللہ سنت رسول کے مقابلے میں خلفاء راشدین کا الگ کوئی طریقہ ہے، الگ کوئی سنت ہے؟ یہ تو تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہوگا اس حدیث کا کہ میری سنت کو تھام لینا، اور جب اختلاف کا دور آ جائے تو دیکھنا کہ میرے خلفاء راشدین کیا طریقہ اپنا رہے، اسی طریقے کو اپنانا۔ اور خلفاء راشدین نے کون سا طریقہ اپنایا؟ خلفاء راشدین نے ہر حال میں نبی کی سنت کو۔
تو گویا کہ دونوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ تم میری سنت کو تھامو، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو پکڑ لینا اور داڑھ کے دانتوں سے دبا لینا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور بدعت کے کاموں سے بچنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی۔ اور یہ بدعت اتنی خطرناک چیز ہے، قیامت کے دن حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا بدعت۔ میں جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں بڑی پیاری حدیث ہے، اگر نبی سے محبت کرتے ہو تو ذرا دل کھول کے اس حدیث کو، دل اور دماغ کے دروازے کھول کے اس حدیث کو سنو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الطہارہ کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی بقیع کے قبرستان جاتے ہیں، قبرستان میں جو دعا آپ پڑھتے تھے اہل قبور کے لیے، قبر میں جو لوگ دفن ہیں ان کے لیے دعا پڑھتے تھے، وہ دعا آپ نے پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں سے ملاقات۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا کہ أَنْتُمْ أَصْحَابِي، تم میرے صحابہ۔ پھر آپ کے بھائی کون ہیں؟ کہا اخوانی، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو بعد میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، مجھ سے محبت کریں۔ دعا کرو اللہ ان خوش نصیبوں میں ہم کو بھی شامل کرے۔ وہ کون سا مسلمان ہے، وہ کون سا مومن ہے جس کے دل میں نبی اکرم کے دیدار کی اور نبی اکرم کو دیکھنے کی طلب نہ ہو۔ اور یہی وہ مقام ہے جس میں صحابہ کرام ہم سے ممتاز ہیں۔ دنیا میں کوئی انسان کتنا بھی نیک ہو جائے صحابی نہیں بن سکتا۔ اب صبح قیامت تک جس کو صحابی بننا تھا وہ بن گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ اب متقی آئیں گے، پرہیزگار آئیں گے، سجدہ کرنے والے آئیں گے، روزہ رکھنے والے آئیں گے، تہجد پڑھنے والے آئیں گے، کوئی صحابی نہیں ہو سکتا میرے پیارے۔ اور مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے جو مولانا یوسف بنوری نے، پاکستان کے بڑے عالم تھے، انہوں نے ایک بات لکھی تھی، بڑی پیاری بات انہوں نے لکھا تھا کہ تم جتنی بھی ترقی کرو، تم وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جن آنکھوں نے جمال مصطفیٰ کا دیدار کیا؟ تم وہ مجلس کہاں سے لاؤ گے اس مجلس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں پڑھ کے سنایا کرتے تھے صحابہ۔ کوئی صحابی نہیں بن سکتا میرے پیارے ساتھ۔ تو نبی نے فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اللہ کے نبی بھائی کون ہیں آپ کے؟ کہا بھائی وہ ہیں جن کو میں نے دیکھا نہیں، بعد کے دور میں آئیں گے، اور نہ انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے لیکن مجھ سے محبت کریں۔ پھر صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے، ان لاکھوں کروڑوں لوگوں میں آپ اپنے بھائیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جو آپ پر ایمان رکھنے والے، آپ سے محبت کرنے والے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر بہت سارے اونٹ ہوں، بہت سارے کالے اونٹ ہوں، اور ان کالے اونٹوں میں کچھ اونٹ ایسے ہوں جو سرخ ہوں، جو لال رنگ کے ہوں، تو کیا ان اونٹوں کو انسان دور سے دیکھ کے نہیں پہچان لے گا؟ کہا کہ ہاں پہچان لے گا۔ فرمایا میری امت کے وہ لوگ جن سے میں ملنے کی تمنا کرتا ہوں وہ قیامت کے دن یاتون غرم محجلین من آثار الوضوء، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، وہ وضو کرنے والے، وہ نماز پڑھنے والے لوگ ہوں گے، ان کے ہاتھ، ان کے چہرے، ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، میں ان کو ان کے آثار وضو سے پہچان۔ اللہ تعالیٰ یہ پہچان بھی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آج تو مسئلہ یہ ہے کہ صاحب بہت ساری بدعات اور خرافات تو مسلمان اس لیے انجام دیتا ہے، کہتا ہے کہ غیر مسلموں پر ایک دبدبہ ہمارا، اس رسم پر عمل کرنے سے، اس بدعت پر عمل کرنے سے ہمارا ایک دبدبہ۔ ارے اللہ کے بندے، کسی بدعت سے نہ کبھی دبدبہ پیدا ہوا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے
کہ اسلام کے دشمنوں کے سینے میں تیرا رعب و دبدبہ پیدا ہو جائے تو تو سب سے پہلا کام یہ کر، توحید کو قبول کرنے کے بعد اور ایمان کو قبول کرنے کے بعد تو نماز کی پابندی کر۔ تیری سب بندی اور تیرا ایک دوسرے سے سٹ کر کے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا، یہ اسلام کے دشمنوں کے لیے سب سے تکلیف پہنچانے والی اور ان کے سینے پر جس کی وجہ سے سانپ لوٹتا ہے وہ چیز تیری نماز ہے۔ یہ جماعت سے نماز پہلے تو آئے، اس سے تیرا رعب و دبدبہ پیدا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی اپنے انتقال سے چند گھنٹے پہلے جب آپ نے فجر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا صحابہ کو، ابو بکر صدیق کے پیچھے آپ مسکرا رہے ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی حجرہ عائشہ کے دروازے پر آئے، آپ نے پردہ ہٹایا، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی نے وہ منظر دیکھا، فتبسما، اللہ کے نبی مسکرانے لگے۔ یہ مسکراہٹ کیوں آئی تھی نبی کے چہرے پر؟ یہ مسکراہٹ اس لیے آئی تھی میری امت میرے مشن پر قائم ہے، میری امت ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، میری امت توحید پر متفق ہے، میری امت نماز پر متفق ہے، میرے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز قائم کر رہے ہیں۔ یہ اطمینان تھا اللہ کے پیارے نبی کو، اور اسی اطمینان کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی مسکرا رہے۔ تو نماز کی پابندی یہ بہت ضروری چیز ہے میرے پیارے سے۔ قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی ہمیں پہچانیں گے، ہمارا ویزا اور پاسپورٹ کیا ہوگا؟ ہمارے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے اگر ہم نے دنیا میں وضو کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَيُزَادَنَّ رِجَالٌ مِّنَ الْحَوْضِ كَمَا يُزَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ۔ قیامت کے دن جب حوض کوثر پر میرے امت کے لوگ آئیں گے اور میں ان کو حوض کوثر کا جام پلاؤں گا تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو چھانٹ دیا جائے گا، جن کو ہکا دیا جائے گا، جن کو بھگا دیا جائے گا، جیسے کوئی گمشدہ اونٹ کو بھگا دیا جاتا ہے۔ بھئی آپ کے پاس 100 اونٹ ہے، آپ اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہے ہیں، اتنے میں کوئی دوسرے کا اونٹ آ جائے، گمشدہ اونٹ آ جائے تو آپ اس کو ہکا دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو بھگا دیا جائے گا، اور جب میں ان سے کہوں گا ہلم ادھر آؤ ادھر آؤ، تم تو میرے امت کے لوگ ہو، تو مجھ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کون کون سے نئے نئے کام کیا۔ اور جب مجھے یہ پتہ چلے گا یہ بدعتی لوگ ہیں، یہ دین میں نیا نیا کام کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا ان کو گھسیٹ کر کے جہنم میں لے کے چلے جائیں۔ یہ ہے بدعت جیسی خطرناک چیز میرے پیارے سے۔ ارے ہماری شریعت تو وہ شریعت ہے کہ نبی نے جس چیز کی جو ترتیب بتائی ہے ہمیں ترتیب بھی بدلنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث پڑھ کے سناتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ، نمبر 5 حج۔ جب انہوں نے یہ حدیث پڑھی ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کہا نمبر 4 حج، نمبر 5 روزہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے 4 نمبر پہ روزے کا ذکر کیا، 5 پہ حج کا ذکر کیا۔ انہوں نے کھڑے ہو کے کہا نہیں، 4تھے نمبر پہ حج ہے، 5ویں پہ روزہ ہے۔ انہوں نے کہا ہا کذا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میرے بھائی، جو میں نے رسول سے سنا ہے میں نے یہی سنا ہے، 4تھے نمبر پہ اللہ کے نبی نے روزے کا ذکر کیا تھا اور 5ویں نمبر پہ اللہ کے نبی نے حج کا ذکر کیا۔ جس شریعت میں اتنی سختی کہ آپ ترکیب الٹ پلٹ نہیں سکتے، آپ نے اس پورے دین کی شکل بدل ڈالی۔ وہ دین جو نبی کا دین تھا اس دین میں یہ تمام چیزیں نہیں تھی میرے بھائیوں جو آج دین میں شامل ہیں۔ اور شاعر بالکل صحیح کہتا ہے وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں وہ بدلا گیا آ کے ہندوں سے۔ ہر مہینے میں کوئی نئی بدعت، ہر مہینے کے چاند کو دیکھنے کے بعد کوئی نئی خرافات، نئی بدعت، یہ مسلمان کی حالت۔ جو نبی اپنے انتقال کے پہلے، اپنی وفات کے پہلے امت کو قبر پرستی سے روک کے گیا ہو، جس نبی نے اپنے آخری ٹائم میں انتقال کے پہلے تڑپتے ہوئے اور پریشانی اور اضطراب کے عالم میں کہا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ جس نبی نے اپنی امت کو آخری وقت میں قبر پرستی سے روکا ہو، آج اس امت کی پہچان قبروں اور قبر پرستی سے ہو رہی ہو، اس سے بڑھ کے افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟
من گھڑت دعائیں، من گھڑت عبادتیں، من گھڑت وظیفے، من گھڑت چیزیں آج دین کا حصہ کیوں ہیں؟ نبی نے تو ایک دعا کے اندر بھی ہیر پھیر کرنے سے منع کیا تھا میرے ساتھ۔ ذرا وہ حدیث آپ دیکھیے بخاری اور مسلم کی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت براء ابن عازب کو ایک دعا سکھاتے ہیں۔ کہا کہ اے براء ابن عازب، جب تو بستر پہ سونے جائے توضع وضوءک للصلاۃ، تو جو وضو تو نماز کے لیے کرتا ہے تو وہی وضو کر، ثم اضطجع علی شقک الایمن، داہنی کروٹ تو لیٹ جا، وضو کر کے سو اور بستر پہ آ کے داہنی کروٹ لیٹ جا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد؟ عاشق رسول تو پڑھنے کا دعویٰ سب کو ہے، رسول کے نام پہ جان دینے کی بات تو سب کرتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ نبی کی سکھائی گئی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہمیں یاد ہیں۔ اور آج ہم کہتے ہیں صاحب ہمارے بچے بڑے بگڑ گئے، ہمارے بچے برباد ہو گئے۔ بچے کیوں برباد ہوئے؟ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، اذا کان رب البیت بالطبل ضاربا، جب گھر کا مالک جب بیٹھ کے ڈھول بجا رہا ہو تو گھر کے بچے اگر ناچ رہے ہوں تو کوئی حیرت کی بات ہے۔ گھر کا مالک، گھر کا جو سربراہ ہے، گھر کا گارڈین ہے، جب وہ بیٹھ کے طبلہ بجا رہا ہو، ڈھول بجا رہا ہو تو گھر کے بچے اگر ناچ گا رہے ہیں تو کوئی حیرت کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے بچوں کو دعائیں کتنی سکھاتے ہیں؟ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں مہاراشٹر کے ایک علاقے شولاپور میں گیا، وہاں میں ایک صاحب کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا، جماعت کے ذمہ دار تھے۔ رات میں جب بستر پہ سونے کی باری آئی، ان کا 4 سے 5 سال کا چھوٹا سا معصوم پوتا ان کا آیا، اور میں نے دیکھا کہ وہ 4-5 سال کا بچہ سورہ ملک پڑھ رہا ہے۔ 29ویں پارے کی ایک سورت ہے سورہ ملک، 2.5 پیج کی سورت ہے، بڑے بڑے لوگوں کو بھی یاد نہیں ہوگی۔ میں نے دیکھا 4 سال کا بچہ پوری سورہ ملک پڑھ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس بچے کو یہ سورت کیسے یاد؟ کہا کہ مولانا میں نے یہ سورت یاد نہیں کرائی، میرا معمول ہے میں رات میں بستر پہ سوتا ہوں، سورہ ملک پڑھتا ہوں، اور میرا پوتا میرے بازو میں سوتا ہے، میرے بغل میں سوتا ہے، مجھے سن سن کر کے میرے پوتے نے یاد کر۔ یہ ہوتی ہے تربیت۔ نبی نے دعا سکھائی، ہمیں یاد بھی نہیں۔ کیا دعا ہے؟ اتنی پیاری دعا ہے۔ حضرت براء ابن عازب کو نبی نے جب یہ دعا سکھائی، کہا کہ اے براء ابن عازب، اگر اس دعا کو پڑھنے کے بعد اگر تیرا انتقال ہو جائے، تیری موت ہو جائے، مت علی الفطرہ، تو تیری موت فطرت پر ہوگی، تیری موت توحید پر ہوگی، تو اسلام پر تیری موت ہوگی۔ یعنی اگر یہ دعا پڑھ کے انسان مر جائے تو انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا، توحید پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اس دعا کے اندر انسان اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اے اللہ، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، اے اللہ میں سارے معاملات تیرے سپرد کر رہا ہوں، اے اللہ میں تیرا سہارا لے رہا ہوں، اے اللہ تجھ سے امید لگا رہا ہوں، اے اللہ تجھ سے ڈر رہا ہوں، اے اللہ تو پناہ نہ دے کوئی پناہ دینے والا نہیں، تو نجات نہ دے کوئی نجات دینے والا نہیں، اے اللہ تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے اتاری ہے، اور تیرے نبی پر ایمان لایا جس نبی کو تو نے بھیجا۔ یہ ہے اس دعا کا مطلب جو نبی نے دعا سکھائی حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں، فجعلت استذکرہن، میں اس دعا کو دہرانے لگا، ریپیٹ کرنے لگا۔ جب نبی اکرم نے یہ دعا مجھ کو سکھائی، میں جلدی جلدی دہرانے لگا تاکہ میں دعا کو یاد کر لوں۔ جب میں دہرانے لگا تو ایک جگہ میں نے چھوٹی سی مسٹیک کر دی۔ نبی نے جو دعا سکھائی تھی اس میں الفاظ کیا تھے؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، کہ اے اللہ میں تیرے نبی پر ایمان لایا جس نبی کو تو نے بھیجا۔ میرے منہ سے نبی کی جگہ رسول کا لفظ نکل گیا، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ نکل گیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں اے برا، جو میں نے سکھایا تم کو وہی پڑھنا ہے، میں نے نبیِّكَ الَّذِي سکھایا ہے تو تمہیں نبیِّكَ الَّذِي پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے اتباع سنت۔ آج ہم نے دین کو کیا بنا کے رکھ دیا ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ آج ہر سال، اور کسی کہنے والے نے بڑی صحیح بات کہی ہے کہ بدعت ہر سال نئے انڈے بچے جنم دیتی ہے۔ بدعت ہر سال نئے انڈے بچے جنم دیتی ہے۔ ابھی ربیع الاول کا یہ مہینہ آیا، آپ دیکھیے اس کی 12 تاریخ کو باقاعدہ ایک تہوار کی شکل میں منایا جا رہا ہے۔ ایک تہوار، اور اتنا بڑا تہوار کی کہنے والے کہتے ہیں کہ
نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ سننے والے کو لگتا ہے یار بڑی اچھی بات کہی جا رہی ہے، آج کے دن صرف ابلیس ایسا ہے جو ناخوش ہے، باقی سب تو خوش ہے، سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ جذباتی اینگل سے دیکھو تو نہیں لگتا ہے کہ بات تو صحیح ہے بھائی، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی تجھے نبی سے اتنی محبت ہے، تو 12 ربیع الاول کو نبی کی ولادت کا جشن منا رہا ہے، خوشی منا رہا ہے، یہ بتا کہ نبی سے سب سے زیادہ محبت کس کو تھی؟ ابو بکر صدیق کو۔ ابو بکر صدیق 2.5 سال تک خلیفہ رہے، کم سے کم 2 بار تو ان کے دور خلافت میں 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی۔ کوئی جلوس اگر نکلا ہو دے دیجئے ثبوت ہم، کوئی انہوں نے محفل میلاد منعقد کی ہو کوئی ثبوت دے دیجئے، کوئی انہوں نے 12 ربیع الاول کو خصوصی کوئی پروگرام کوئی تقریب کیا ہو، کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ حضرت عمر فاروق 10 سال تک خلیفہ رہے، ان کی زندگی میں کم سے کم 10 بار، دور خلافت میں کم سے کم 10 بار 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، انہوں نے کبھی کوئی جلوس نہیں نکالا، کوئی عید نہیں منائی۔ عثمان غنی 12 سال خلیفہ رہے، 12 سال دور خلافت میں کوئی عید نہیں منائی۔ علی مرتضیٰ 5 سال خلیفہ رہے، 5 سال انہوں نے کبھی عید نہیں منائی۔ کہ کون سی عید ہے جو نبی کے چہتوں نے نہیں منائی، نبی کے لاڈلوں نے نہیں منائی، نبی سے جان سے بڑھ کے محبت کرنے والوں نے نہیں منائی، اور آج ہم منا رہے ہیں میرے بھائی؟ تو ہمیں تو پھر امام مالک کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ جو چیز اس دن دین کا حصہ نہیں تھی وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں بن سکتی میرے ساتھ۔ اور یہ بھی یاد رکھیے جو عید ہوتی ہے اس عید میں کوئی اختلاف نہیں، ساری امت کا اتفاق ہے شوال کی 1 تاریخ کو عید الفطر منائی جائے، ساری امت کا اتفاق ہے کہ 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کا تہوار منایا جائے گا۔ چاند دکھا اگلے دن عید منانا ہے، چاند دکھا 10ویں دن ہمیں عید الاضحیٰ کا تہوار، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ نبی کی پیدائش کی تاریخ میں اتنا اختلاف ہے آپ حیران ہو جائیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں مولانا احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کی نگاہیں لوح محفوظ پر ہوتی ہیں، یعنی وہ کبھی غلط چیز نہیں دیکھ سکتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بنیت الطالبین میں لکھتے ہیں اللہ کے نبی کی پیدائش 10 محرم کو۔ امام زبیر ابن بکار 3 صدی ہجری کے بہت بڑے عالم، علم الانصاف کے ماہر تھے، ان کا کہنا ہے اللہ کے نبی کی پیدائش 12 رمضان کو۔ امام ابن عبد البر بہت بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں، مفسر ہیں، امام ابن عبد البر کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی کی پیدائش 2 ربیع الاول۔ اور اکثر سیرت نگاروں نے لکھا، اور اس میں ہندوستان کے بہت بڑے سیرت نگار اور عالم دین علامہ سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ تحقیق کر کے ثابت کر کے لکھا اللہ کے نبی کی پیدائش 9 ربیع الاول۔ یہ اتنے اقوال کیوں ہیں، یہ اتنا اختلاف کیوں ہے؟ اگر یہ کوئی عید ہوتی تو اتنا اختلاف نہ ہوتا میرے پیارے ساتھی۔ تو یہ بدعت جو ہوتی ہے وہ انڈے بچے دیتی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اب آئیے تقریر کے آخری پوائنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں، بدعت کا علاج کیا ہے؟ تو ظاہر ہے زہر کا علاج اس کا تریاق ہوتا ہے۔ اگر کسی کو سانپ کاٹ لے، زہر اس کے بدن میں پھیل جائے تو پھر ہمیں وہ دوا تلاش کرنی پڑے گی جو دوا اس زہر کا تریاق بن جائے، جس دوا سے وہ زہر ختم ہو۔ بدعت کا علاج کیا ہے؟ سنت ہے، سنت رسول پر چلنے والے بن جاؤ اور اپنی زندگی کا اصول بنا لو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، رسول جو دے دیں گے ہمیں اسے لینا ہے، اور رسول جس سے منع کر دیں گے اس سے رک جانا ہے۔ پہلا کام تو یہ کام ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ ہمیں پہچان کرنی ہے کہ کون لوگ ہیں جو دلیل سے بات کرتے ہیں، قرآن پیش کرتے ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں، اور کون لوگ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے اس درجہ فقیہان حرم دے تو۔ قرآن کی آیتوں کا اپنا منمانا مطلب، اللہ کے رسول کی حدیثوں کی منمانی تشریح۔ بھئی قرآن کی اگر کسی آیت سے کوئی یہ ثابت کر رہا ہے کہ صاحب قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو، اس کا مطلب کہ عید میلاد مناؤ، کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے کہہ رہا ہے تو اسے پوچھو کہ بھائی یہ آیت تجھے زیادہ پتا ہے یا ابو بکر صدیق کو زیادہ پتا تھی؟
عمر فاروق کو زیادہ پتہ تھی، عثمان غنی کو زیادہ پتہ تھی. جب انہوں نے اس آیت کا یہ مطلب نہیں لیا تو کیوں لیتا ہے؟ اور تیسری چیز میں آپ سے یہ کہوں گا میرے، اگر بدعت سے بچنا ہے تو جس چیز کی نالج نہ ہو، جس چیز کی جانکاری نہ ہو، جس چیز کا علم نہ ہو، اس چیز کے پیچھے مت پڑیے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. جس چیز کی آپ کو جانکاری نہ ہو، جانکاری حاصل کیجئے، اور جب تک جانکاری نہ ہو، علم نہ ہو، اپنی زبان کو خاموش رکھیں. فرشتوں نے اللہ سے کیا کہا تھا؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا. فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں. اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے. فرشتے گناہ نہیں کرتے، مگر جب فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزوں کا نام پیش کر کے کہا کہ تم بتاؤ ان کا نام، تو فرشتوں نے چوں چرا نہیں کی، اگر مگر نہیں کیا. فرشتوں نے صاف صاف کہہ دیا، اے اللہ we have no knowledge، we have no knowledge، ہمیں کوئی جانکاری نہیں، ہمیں اتنا ہی پتہ ہے جتنا ہم کو تو نے بتایا. آج دین کے بارے میں کچھ بھی نہ بولا کرو میرے بھائی. آج ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں، ان کو سن لیا، ان کو سن لیا، ان سے متاثر ہو گئے اور دین کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرنے لگے. یہاں تک کہ ایرا غیرہ نتھو خیرہ، جس کے باپ کو کچھ کہہ دو تو وہ ناراض ہو جائے گا، اس کی ماں کو کچھ کہہ دو وہ ناراض ہو جائے گا. وہ صحابہ پر انگلیاں وہ صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھاتا ہے. یاد رکھو میرے پیارے ساتھی، صحابہ کرام کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہے. کوئی کچھ بھی کہہ دے اور ہم اسے عالم سمجھے، ہم اسے عالم سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالے، تو صحابہ کرام کو برا بھلا کہے، ہم ایسے انسان کو، چاہے دنیا کی لاکھوں ڈگریاں اس کے پاس ہوں، ہم ایسے انسان کو اپنے جوتے کی نوک پر. صحابہ کرام ہم معصوم نہیں مانتے صحابہ کرام، مگر ہم یہ مانتے ہیں اس دنیا میں نبیوں کے بعد اس سے مقدس کوئی جماعت نہیں آئی، ان سے نیک کوئی لوگ. اور تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے میرے ساتھیوں، اگر بدعت سے بچنا ہے، کہ جب اللہ کے رسول کی حدیثیں آپ کے سامنے آئے، جب قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے آئے، تو اف بٹ اگر مگر چوں چرا ایسا ہے ویسا ہے، حضرت نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، یہ سب بہانے بازی چھوڑے. مومن کا شیوا کیا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. مومن کی شان تو یہی ہے. مومن کے سامنے جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول اللہ کا فیصلہ آ جائے، تو مومن کی زبان سے بس ایک ہی لفظ نکلتا ہے، ہم نے سن لیا اور ہم نے مانا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. نبی کا فیصلہ آ جائے تو اگر مگر چوچرا کی گنجائش باقی نہیں بچنی چاہیے. اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ بن مسعود مسجد کے دروازے پر آ رہے ہیں. نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، نبی نے کسی اور سے کہا تھا بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود مسجد پر، جہاں لوگ جوتا چپل اتارتے ہیں، مسجد کا جو دروازہ ہے وہاں پہ بیٹھ گئے. نبی کی نظر پڑی، بلایا ان کو، کہا وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہا اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کی زبان سے سنا کہ بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا. کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا. کہا یا رسول اللہ مجھے کیا معلوم کہ آپ نے کس سے کہا تھا، میری زبان میں آپ، میرے کانوں میں آپ کے الفاظ پہنچے کہ بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا. یہ تھے صحابہ کرام. یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو کہ ہمیں رسول کی حدیثوں کے آ جانے کے بعد ہمیں سر تسلیم خم کر دینا ہے میرے پیارے. اور بدعت کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ آپ دین کو ویسے سمجھیں جیسے صحابہ نے سمجھا. آپ قرآن کی اسی ایکسپلینیشن کو مانیں، حدیثوں کی اسی انٹرپریٹیشن کو مانیں جو صحابہ نے مانی تھی. آپ حدیثوں کی منمانی تشریح نہ کریں، آپ قرآن کی منمانی تفسیر نہ کریں. نبی کی وہ حدیث آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے، اور ان 73 فرقوں میں 72 جہنم میں جائیں گے. ایک جماعت حق پر ہوگی جو نجات پائے گی. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی وہ کون سی جماعت ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے منہج پر، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر. میرے بھائیو یہ بہت بڑی بات ہے.
صحابہ کا منہج، صحابہ کا طریقہ ایسا نہیں ہے کہ اس دور کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں ہے۔ صحابہ کا طریقہ اور صحابہ کا منہج قیامت کی صبح تک قائم رہے گا، اور یہ وہ ہائی وے ہے، نبی نے فرمایا لیلھا کنہارھا، اس ہائی وے پر کبھی لائٹ آف نہیں ہوتی، یہ 24/7 یہ ہائی وے روشن رہتا ہے، یہ راستہ کلیئر رہتا ہے، اس راستے پہ چلنے والا کبھی پھسلے گا نہیں، کبھی گرے گا نہیں، کبھی بہکے گا نہیں، کبھی بھٹکے گا نہیں۔ اس راستے پر میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو چلنا ہے۔ اور آخری بات، بدعت سے اگر بچنا ہے تو ہمیں اور آپ کو دین کے بارے میں سیریس ہونا پڑے۔ کوئی نعرہ لگوا دے اور ہم نعرے لگا دیں۔ ابھی ایک ویڈیو میں نے کسی کا سنا، کہہ رہا تھا بھائی ہم جھنڈا لگاتے ہیں، تکلیف کسی اور کو، وہ کہتا ہے جھنڈا کتاب میں دکھاؤ، ہم کہتے ہیں جھنڈا کتاب میں تھوڑی لگاتے ہیں، جھنڈا تو بانس میں لگاتے ہیں، چھت پہ لگاتے ہیں۔ اب اس طریقے کی مزاحیہ باتیں اور چٹکلے بازی اور لطیفے بازی سے تو دین ثابت ہو چکا میرے بھائی۔ ایک اور صاحب نے کہا، لوگ پوچھتے ہیں عید میلاد النبی کہاں ثابت ہے، کہاں لکھا ہے؟ عاشقوں کے تقدیر میں لکھا ہے، عاشقان رسول کی تقدیر میں لکھا ہے۔ اب یہ صاحب دلیل ہے؟ اب ایک عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، اسے پوچھو بھائی تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، کیا دلیل ہے؟ وہ کہے گا ہماری تقدیر میں لکھا ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں عیسیٰ کو سن آف گاڈ مانتے ہیں۔ تو دلیل اس کو نہیں کہتے۔ دلیل قال اللہ اور قال رسول اللہ، اللہ نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا، دلیل اس کا نام ہے۔ اس لیے تھوڑے سیریس بنو دین کے بارے میں۔ ارے ہم مارکیٹ میں آلو خریدنے جاتے ہیں تو ہم آلو بھی اچھی کوالٹی کا لیتے ہیں، پیاز لینے جاتے ہیں پیاز بھی اچھی کوالٹی کا لیتے ہیں، ہم گھی لینے جاتے ہیں 400-500 روپیہ کلو والا تو اس کو سونگ کر کے دیکھتے ہیں، کھوا لیتے تو چک کے لیتے ہیں تو اب اصلی ہے کہ نہیں ہے۔ دین اتنا حقیر ہے، دین اتنا سستا ہے، کوئی دین کے نام پہ کچھ بھی بیان کرے اور ہم سر تسلیم خم کر کے اس کو دین مان لے، نہیں میرے بھائی۔ دین کو سیکھو، دین کو جانو، دین کے بارے میں تھوڑے سنجیدہ بنو، تھوڑے سیریس بنو۔ قبر میں ہم سے پوچھا جائے گا 3 سوال۔ ٹٹولی والو، قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ نے سعودی عرب میں جاب کی تھی کہ نہیں کی تھی، مہینے کا کتنا کما لیتے، گھر میں ٹائلز بچھاتا کہ نہیں بچھاتا۔ قبر میں 3 سوال ہوگا، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اور اللہ کی قسم ان تینوں سوالوں کا جواب اگر کہیں ملے گا تو قرآن و سنت میں، قرآن و سنت کو سیکھو تبھی ان تینوں سوالوں کا جواب دے پاؤ۔ اور جو صحیح جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرا دین اسلام ہے، تو فرشتہ پوچھے گا کہ تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ تو بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے دین کو پڑھا تھا، میں دین پر ایمان لایا تھا، میں نے دین کو سچا جانا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ دین کو جاننا پڑے گا، دین کا علم حاصل کرنا پڑے گا، تبھی ہم اور آپ بدعت سے بچ سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند گزارشات بدعت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی گئی، اس امید کے ساتھ کہ آپ میری اس تلخ کلامی کو معاف فرمائیں گے۔ کچھ باتیں اگر تلخ لگی ہوں تو میں ان کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ ہم بدعت سے بچیں، جس بدعت کو میرے نبی اپنے ہر خطبے میں گمراہی کہہ کر کے بچنے کی تلقین کرتے تھے، اس بدعت سے میرے پیارے ساتھیوں ہمیں بچنا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، تو جانتا ہے کہ کس کے دل میں کتنی رسول کی محبت ہے۔ اے اللہ ہم تو تجھ سے بس یہی دعا کرتے ہیں اپنے رسول کا سچا چاہنے والا اور سچا محب ہمیں بنا دے، سچی محبت اپنے رسول کی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ایسی محبت اپنے رسول کی پیدا فرما دے جو صرف زبان کے دعوے تک نہ رہے، ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے عمل میں بھی سنت رسول کی جھلک پائی جائے، اس کی تو توفیق ہم کو عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو روزگار سے پریشان ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما دے۔
الہ العالمین جن بھائیوں کی محنتوں اور کوششوں سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے اور موسم کے گرم ہونے کے باوجود جو بھائی بہن یہاں آئے ہیں اور اس پوری مجلس میں جم کر کے انہوں نے علماء کے بیانات کو سنا ہے، اے اللہ سب کے جمع ہونے کو سننے سنانے کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر ہمیں زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔